کمرے میں بس لیمپ کی روشنی سے وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی ابھی دن کا اجالا نمودار ہوا ہے یا نہیں۔ ہاتھ کا زور اس کے ماتھے پر دیتے اسے پیچھے ہٹانا چاہا تھا جب اپنی کمر پر بھی گرفت محسوس ہوئی تھی۔ وجدان وہ بے بس ہوئی جو ہنوز اسی پوزیشن میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ چھت چھوڑیں پلیز۔ اگلے لمحے روحان سے ہوتے اس کے گھنے بال مٹھی میں لیے تھے۔ وہ یکدم بکھلائی جب وہ اس پر جھکتے اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لیتے تکیے سے لگاتے سے بے بس کر چکا تھا۔ گرے آنکھیں خوف و ہراس میں مبتلا ہوئیں۔ ایسے اٹھاتے نیند سے بھری آنکھیں لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر اس کو دیکھا، اس کے ماتھے پر بکھرے بے ترتیب بالوں میں مردانہ وجاہت لیے اس پر جھکے تھا۔ اپنے دل کی دھڑکن کا شور کانوں میں سنائی دیا۔ نظریں بھٹک کر اس کے ہونٹوں سے گردن تک جا رہی تھی۔ لمس بے بسی سے اسے اب تک رہی تھی۔ دوپٹے کے بغیر وہ اس شخص کی بے باک نظروں سے کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ نو، اس کو خود پر جھکتا دیکھ آنکھیں زور سے میچی۔ جب چند لمحوں تک اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو ایک آنکھ کھولی۔ وہ دلچسپی سے اس پر جھکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوری سے پھر سے بند کی۔ پر پلیز ایسے نہ دیکھیں۔ بند آنکھوں سے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا وہ اس بندے کے جذبات سے لبریز آنکھوں سے ہی فنا ہو جائے گی۔ کیسے دیکھوں پھر؟ مدھوش سی آواز اور سلگتی سانسیں اپنے کان پر محسوس ہوئی۔ تب تک دروازہ نوک ہوا۔ سر، احمد سر بلا رہے ہیں، اگر آپ جاگ گئے ہیں تو ان کی بات سن لیں۔ پیغام دیتے وہ جا چکی تھی۔ وہ جیسے ہوش میں آیا اور اس ٹائم اپنا باپ سب سے بڑا دشمن لگا۔ اس نے البتہ شکر کی سانس بحال کی۔ ہم اپنا گھر شفٹ کر رہے ہیں جہاں بس میں ہوں اور تم، نو ون ادر۔ مجھے ہمارے درمیان اب ڈسٹربنس بالکل نہیں پسند۔ شدت جذبات سے بولتے اس کی شارک کو چومتے اس کی سانسیں حلق میں اٹکائیں۔ ڈیڈ بلا رہے آپ کو۔ مزید اس کو پٹری سے اترتا دیکھ باز رکھا۔ ایک نظر اس کو دیکھا جو سانس روکے تھی۔ ہاں ڈیڈ کی بیٹی کو موقع مل گیا، اس سے پرے ہٹتے غصے سے کہا۔ اس کا ٹوکنا بھی برا لگا۔ لمس نے خوفزدہ ہوتے فوری کمفرٹر خود پر لپیٹا تھا۔ یہ تمہاری ساری حرکتیں مجھے ذہن نشین ہیں، حساب کتاب کے لیے تیار رہو۔ اسے وارن کرتے وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھا۔ اس کی بات پر کمفرٹر کو مٹھی میں بھینچا تھا۔ جب روم میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی جلدی سے چہرہ باہر نکالا اور بستر سے نکلتے وہ روم سے ہی فرار ہوئی۔ ارادہ فی الحال اب اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ بند کرو یہ منحوس۔ اپنے کان کے قریب الارم کی آواز سے وہ نیند میں ہاتھ مار رہی تھی۔ مراد جو سویا تھا منہ پر پڑے تھپڑ سے ہڑبڑاتے اٹھا، جس نے الارم کے چکر میں اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ نیند سے پوری طرح بیدار ہوتے اب اسے اچھے سے جگانا تھا۔ سائڈ پہ پڑی گھڑی کو اٹھاتے اس کے کان کے قریب دوبارہ رکھا۔ یہ الارم بھی رات اسی نے اس سے پہلے جاگنے کے لیے سیٹ کیا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ دوبارہ الارم کی آواز سے وہ اب بھڑکتے اٹھی۔ مراد نے فوری آنکھیں بند کی۔ لیکن یہ کیا؟ خود کو بیڈ پر دیکھا اور جیسے ہی مڑی وہ زوردار چیخ نمودار ہوئی۔ مراد ڈر کر دور ہوا مگر جلدی اس کے شک ہونے سے پہلے سنبھلا۔ وہ یہاں کیسے؟ وہ بھی دشمن اول کے ساتھ جو بالکل 1 انچ کے فاصلے پر اس کے ساتھ لگا آنکھیں موندے تھا۔ تم 2 نمبر پولیس والے، کیا کیا میرے ساتھ؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں مراد۔ ہائے میں تو خود چاہتا ہوں نہ چھوڑو تم مجھے، دل میں خوش ہوتے کہا۔ اٹھو اٹھو تم بیہودہ بے شرم پولیس والے، میں یہاں کیسے آئی؟ اس کو نیند میں اچھا خاصا جھنجھوڑا تھا۔ سونے دو یار، رات بھی جگایا تم نے۔ سائڈ لیتے اپنی بات سے اس کی جان ہوا کی۔ مریم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ رات میں جگایا؟ کیا ہوا تھا رات میں؟ کیا کیا تم نے میرے ساتھ مراد؟ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ چیختی آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سنجیدہ ہوتے وہ آخرکار اب اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا تھا رات؟ وہ خوفزدہ سی تھی۔ اپنا دوپٹہ ڈھونڈا جو اسے کہیں نظر نہ آیا۔ نظر پڑی تو وہ وہیں صوفے سے نیچے جھول رہا تھا۔ مراد سے کہہ کر ضبط کرنا اب مشکل تھا۔ دیکھو مریم، میں مانتا ہوں انسان نیند میں آدھا مردہ ہوتا ہے۔ نہیں، میں نے بہت روکا تمہیں مریم، مگر تم… نظریں نیچی کیے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ مگر کیا مراد؟ دل دھک سے رہ گیا۔ دیکھو جو بھی ہوا اسے ایکسیپٹ کر لو۔ میں نے بھی کر لیا نا، میری بھی تو عزت۔ ابلتے کہکوں کا گلا دباتے وہ چہرے پہ سنجیدگی سجائے۔
وہ اس کا حلق تک کڑوا کر گیا۔ مراد تم نے میرے ساتھ؟ وہ رو دی۔ ہاں ہاں ہاں، او مائی گاڈ مریم، اس کی روتی شکل دیکھ وہ ہنستا چلا گیا۔ میں تمہیں گنجا کر دوں گی بے شرم۔ اس کا مذاق سمجھ میں آتے وہ رونا بھلائے اس کے اوپر ٹوٹ پڑی تھی۔ تو کیا خیال ہے پھر؟ ہوش میں اس کی دونوں کلائیاں جکڑی تھی اور جھکتے اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھوا۔ تم اول درجے کے لوفر، آوارہ ہو، لیو می۔ وہ اس کے سلگتے لمس سے بے بس سی ہوئی جو اس پر جھکے تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے تھے تم؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اپنی کلائیاں چھڑاتے کہا۔ تمہیں پتا ہے نیند میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خمار آلود لہجہ اپنی ناک اس کی ناک سے مس کی تھی۔ مراد پلیز دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی گرفت میں بے بس سی تھی۔ اللہ کرے تمہارے بچے گنجے اور کالے ہوں۔ اس کے نہ چھوڑنے پر دانت پیستے بددعا دی۔ اللہ نہ کرے وہ تم پر جائے۔ مراد نے سیدھا ہوتے اسے سلگایا۔ واٹ؟ تمہارا مطلب میں کالی ہوں؟ وہ غصے میں آگ بگولا ہوئی۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، یہ تو تم نے کہا۔ مطلب دیکھو نا، اب تمہیں یقین ہے میرے بچے تم سے ہوں گے۔ کروٹ کے بل ہوتے اسے نظروں کے حصار میں لیتے اپنی بے باکی سے اس کی سیٹیں گم کی۔ مم، میں نے ایسا کب کہا؟ اپنی خجالت پر قابو پاتے وہ بستر سے اٹھتے۔ ابھی ایک پیر میں چپل اڑسی تھی کہ وہ دوبارہ اسے کھینچ چکا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ اب کہ وہ آنکھوں میں انگارے لیے تھی۔ ہائے میں صدقے، تم دور کر دو گی میری تکلیف؟ اس کی کلائی کھینچتے اپنے مزید نزدیک کیا۔ نشیلا سا لہجہ اس کے حواس ایک بار پھر سلب کر گیا۔ تمہیں پتا ہے تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ اس کے چہرے پہ اپنا ایک ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ پر اعتماد سی ہوئی۔ بولو نہ جان، میں سن رہا۔ وہ پوری طرح جی جان سے متوجہ ہوا۔ ہدایت کی، نیکی کی، سیدھے راستے کی، لوفر پن کم کرنے کی، کیونکہ تم نہایت ہی زیادہ ٹھرکی قسم کے پولیس والے ہو۔ ان سب کی اشد ضرورت ہے آپ کو مسٹر مراد جہانگیر۔ اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے ہاتھ کمر سے جھٹکے۔ وہ دانت پیسے بول رہی تھی جیسے دانتوں کے نیچے ہدایت نہیں مراد ہو۔ سچی قسم کھاؤ۔ اس کی باتوں پر ڈھیٹوں کی طرح مسکرایا۔ سچی، آپ کی قسم۔ وہ اس کی پہنچ سے قدرے دور ہوتے بولی۔ تمہارے لیے شاپنگ کی ہے، میرے خیالوں سے فرصت ملے تو دیکھ لینا۔ اس کی بات پر مرر کے قریب بکھرے بال باندھتے کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ مانا کہ تم احسان نہیں لینا چاہتی، مگر خدارا بدل لینا کپڑے۔ قسم سے کام والی ماسی لگ رہی ہو۔ ویسے بھی اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تمہارے پاس۔ نارمل لہجے میں کہتے وہ آنکھوں پہ بازو رکھ گیا۔ وہ مزید شاید ابھی سونا چاہتا تھا۔ مریم کے ہاتھ رکے، اپنی بے بسی پر بری طرح رونا آیا۔ اس کی بات اس کے دل میں بری طرح سے چبھی تھی۔ وانیہ و طہا ان کے گھر تھے۔ لمس اس سے گلے مل کر خوب روئی تھی۔ واٹ از دس لمس بیبی؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ میں آپ کو یاد نہیں آئی؟ آپ ناراض تھی مجھ سے؟ میں کیوں ہوں گی ناراض؟ میں اپنی بہن سے نہیں ہو سکتی ناراض؟ بس تھوڑا سا اتو سا غصہ آیا تھا، اب تمہیں دیکھ کر اتر گیا وہ بھی۔ ہنستے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے کہا۔ اس کا نیچرل ریئیکشن تھا۔ جانتی تھی اس وقت وہ غصے میں ہے اور بالکل اس سے بہنوں کی طرح اٹیچ تھی۔ وانیہ جانتی تھی وہ کچھ زیادہ حساس بھی تھی۔ آئی مس یو نا، سوسو کرتے کہا۔ می ٹو، اسے ساتھ لگایا تھا۔ کوئی مس نہیں کیا اس نے، ڈرامے۔ مجھے تو سیدھے منہ بلاتی نہیں یہ۔ پھپھو کی بیٹی البتہ یہ منظر دیکھ کر ذرا جیلس ہو رہی تھی۔ کیا تھا میں نے؟ وہ تیز آواز میں بولی۔ وانیہ کو حقیقت میں وہ مس کرتی رہی تھی۔ ہاں ہاں کیا تھا بھائی، میرے بیبی نے کیا تھا۔ وانیہ نے اس کے غصے سے چیخنے پر فوری کہا۔ کیسے ہیں بھائی؟ وہ لمس کو دور ہٹاتے وجدان سے ملی۔ میں بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ اسے ساتھ لگاتے کہا۔ میں بھی بالکل ٹھیک، جواباً وہ مسکرائی۔ آج کافی ٹائم بعد صدف کو گھر میں سکون کا ماحول دکھائی دیا تھا۔ کب کی فلائٹ تم لوگوں کی؟ طہا سے ملنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا تھا اور ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھا۔ شام 7 بجے کی، مسکراتے اسے جواب دیا۔ وجدان کی اس دوران اس پر نظر تھی۔ آج شام میں اس نے آفس جانا تھا، مگر وہ تھی کہ صبح سے اسے زج کر رہی تھی۔ لمس نے اس کی خشمگی نگاہیں خود پر محسوس کی، مگر دیکھا نہیں۔ صبح کے بعد وہ روم میں نہیں گئی تھی، اپنے کپڑے چینج بھی اپنے روم میں کیے۔ وہ آج عرصے بعد کچھ سکون بھی محسوس کر رہی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ میڈ کی آواز سے۔ میں ذرا دیکھتی ہوں، صدف نے باتوں کے دوران کہا۔ مما میں بھی آتی ہوں آپ کے ساتھ۔ لمس نے فرار ہونا بہتر جانا۔
وانیا پھپھو کو جانے کن سوالوں کے جواب دے رہی تھی اور طہا احمد شاہ اور وجدان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ یونیورسٹی نہیں جانا تم نے؟ وانیا نے چائے کا سپ لیتے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا۔ وجدان نے ایک نظر اس کے پھر سے بگڑتے تاثرات دیکھے۔ نہیں جانا مجھے۔ کیوں لمس، ڈگری نہیں کمپلیٹ کرنی؟ وانیا نے ذرا غصے سے کہا۔ نہیں کرنی۔ گھر ہی رہنا تم نے کیا؟ فضول خیال نکالو اور یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرو۔ نہیں جاؤں گی میں۔ بھائی آپ اسے کہیں لے کر نہیں گئے؟ گھر میں رہ کر اس کے دماغ میں رست لگ چکا ہے۔ میرے لیے کب ٹائم ہے آپ کے بھائی کے پاس؟ سب کی موجودگی میں سے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ آج دن میں وہ گھر تھا، کچھ سارا دن اسے منہ نہیں لگایا تھا اور الزام اسے دے رہی تھی۔ بول کر وہ اب نظریں جھکائی تھی کیونکہ اس کا سامنا جو نہیں کرنا تھا۔ شام کے قریب وہ اور صدف وانیا کو سی آف بھی کرائے تھے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے وہ گھر واپس آیا تھا۔ اسے دیکھا جو اچھا خاصا اگنور کر رہی تھی۔ لمس روم میں آؤ، مجھے کام ہے۔ حلق تر کرتے اسے دیکھا۔ اس کے کام وہ اچھے سے جانتی تھی اور جو کچھ وہ کہہ چکی تھی اس کے بعد تو کسی صورت اس کا سامنا نہیں چاہ رہی تھی۔ جلدی آؤ، ایک نظر دیکھتے وہ تنبیہ کرتے اوپر چلا گیا۔ جاؤ، سن کے انسنی کر رہی ہو؟ پھپھو کی آواز سے وہ کوفت میں مبتلا ہوئی تھی جو اس کی خود کی ساز سے زیادہ سخت قسم کی ساز بنی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی وہ دروازہ لاکڈ ہونے کی آواز سے پلٹی۔ اسے دروازے کے ساتھ لگے دیکھا۔ اس کے اپنی طرف بڑھتے قدم اس کی دھڑکنیں مدھم کر رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا کیا وہ ارد گرد دیکھتے انجان بنی۔ انجان نہیں بنو، کیا چل رہا ہے اب؟ اس کی کن پٹی کو ہونٹوں سے چھوتے پوچھا۔ کل رات تو ابھی پرسکون کیا تھا۔ کیا چل رہا ہے یہاں؟ ابھی بھی مجھے دور کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے نا؟ دوبارہ اپنی بات پر زور دیا۔ وہ آنکھیں میچے تھی۔ وہ تو بس ویسے ہی دن میں اس کا سامنا نہیں کر رہی تھی، ورنہ اس کے آج گھر میں رہنے سے وہ سکون میں تھی۔ پوچھ رہا ہوں کچھ۔ وانیا سے کیا بول رہی تھی تم؟ وہ مجھے کہیں لے کر نہیں گیا آپ؟ پسینے سے تر ہوتی ہتھیلیوں سے وہ جانے کیا بول بیٹھی تھی۔ کہاں جانا تھا تم نے؟ آنکھوں میں حیرت لیے دریافت کیا۔ وہ لوگ جاتے نا شادی کے بعد۔ اللہ، میں کیا بول رہی ہوں؟ بری طرح اپنے ہونٹ کچلتے سرخ کر چکی تھی۔ شش، باز آ جاؤ تم، برا پیش آنے والا اب میں۔ اس کے ہونٹ دانتوں کی گرفت سے آزاد کرائے۔ چلو پھر میں سوچ رہا ہوں ہنی مون پر چلے، جہاں بس میں اور تم۔ اس کی کان کی لو چومتے پوچھا۔ اس کی حرکت اور بات پر اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑے وہ کانپی تھی۔ ہمت کرتے لب واقعے۔ نو مجھے کہیں نہیں جانا، کبھی بھی نہیں وجدان۔ مجھے گھر سے باہر ہی نہیں جانا۔ اس کا لہجہ پھر سے خوفزدہ لگا تھا۔ میں جا رہا ہوں، پھر رہو تم خوش۔ اسے دور کرتے وہ وارڈروب کی طرف بڑھا، اپنا ہینگ ڈریس نکالا۔ کہاں جا رہے؟ وہ خوفزدہ سی ہوئی۔ میں جا رہا ہوں، پھر رہو تم خوش۔ جہاں بھی تم پرسکون رہو، دور رہو مجھ سے۔ پلان کرو سارے، اپنے روم میں رہو جا کر، جو جی میں آئے وہ کرو۔ میری فکر نظر آ رہی ہے مجھے۔ شرٹ کے بٹن کھولتے اسے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے قریب گئی، ابھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ شرٹ کے بغیر ہی وہ ساری شرم ہٹاتے بغیر کچھ کہے اس کے مزید قریب گئی۔ وہ حیران ہوا، اس کے ہاتھ اپنے سینے پہ لپٹے محسوس ہوئے۔ وجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی چھاپ آئی، جسے پھر فوری سنجیدگی اختیار کی۔ نہیں، تم جاؤ دور مجھ سے۔ اس کے ہاتھ ہٹائے۔ آپ کیوں کر رہے ایسا؟ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ رو دینے والی تھی۔ اچھا نہیں جاؤ گی؟ یہاں ثبوت دو۔ اس کا چہرہ سامنے کیا اور اپنے گال پر انگلی رکھی۔ اب اس کی آنکھیں حیرت سے دو چار ہوئی۔ وہ شرٹ کے بغیر تھا، کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ اپنی بے اختیاری پر شرم سے بے حال ہوئی تھی وہ۔ دو، اس کی کمر سے کھینچا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ اسے بے خود کر رہے تھے۔ آپ، وہ چک چکا تھا۔ آپ بے شرم ہیں۔ نیکسٹ، اب جو کہا وہ کرو۔ فقرہ کمپلیٹ کرتے اسے دیکھا۔ نہیں نا، آنکھیں پھیلائے سے 2 قدم کا فاصلہ اختیار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، میں جا رہا پھر۔ کیا ہے آپ کو؟ وہ روحان سے ہوتے اس کی بازو پکڑی۔ تم بہت چالاک ہو۔ میں قریب چاہیے ہوں مگر فری میں۔ تم چاہتی ہو میں بس تمہیں اپنا بیوی بنا کر رکھوں؟ میرے کوئی جذبات ہیں تمہاری نظر میں؟ بتاؤ۔ وہ بات بدلتے خاموش ہوا۔
اب اس کی کارروائی دوبارہ جو دیکھنی تھی وہ ششو پنج میں مبتلا تھی، اور بالآخر پوری ہمت جٹاتے اس کے پاؤں پر پاؤں رکھے، کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ اونچی ہوئی تھی، اپنے نرم لب اس کے ماتھے پر رکھے، یہاں مزید اشارہ کیا۔ وجدان نے دیکھا وہ آنکھیں بند کیے اس کے سامنے ہائٹ اور عمر دونوں میں بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی، جس کو اپنی ہر ادا سے قید کر چکی تھی۔ خاموشی سے اپنے لب اس کی بیئرڈ والی گال پر رکھتے وہ دور ہوتی کہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ ٹیک کیئر یور سیلف، اس کے بالوں پر لب رکھتے اپنی شرٹ پہنتے کہا، اپنی پلکیں وا کرتے خاموشی سے زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے گڈ بائے بولتے؟ روم سے نکلنے سے پہلے اس کے پاس آیا تھا، جو بیڈ پر گمسم سی بیٹھی تھی، اپنا چہرہ موڑا اور آنسو ضبط کیے۔ کل سے یونیورسٹی جوائن کرو، وانیا صحیح کہتی، گھر رہ کر تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ کل ہم آؤٹنگ پر بھی جائیں گے، جہاں کہو گی، پیار سے پچکارا۔ مم مجھے کہیں نہیں جانا، جائیں آپ بھی، دور ہو میرے سے۔ اسے روتے دھکا دیا۔ وجدان نے بے بسی سے دیکھا، وہ اچانک عجیب و غریب رویہ اختیار کرتی تھی۔ چینج کرنے کے لیے آخرکار اسے کبرٹ کھولنی پڑی۔ مراد شاور لے رہا تھا، اس کے باہر نکلنے سے پہلے وہ چینج کر کے روم سے باہر جانا چاہتی تھی۔ واٹ؟ یہ کیا ہے؟ سارے 2 گز کے دوپٹوں والے گہرے نیلے پیلے رنگ کے کپڑے تھے، جو رنگ اس نے زندگی میں نہیں پہنے تھے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی جب وہ باہر نکلا۔ مریم اس کے لائے ہوئے 5-6 سوٹ بیڈ پر پھیلائے تھی۔ اس کو دیکھتے اس کا پارا مزید ہائی ہوا۔ یہ کھٹے پیلے کپڑے ملے تھے تمہیں؟ ناگواری سے دیکھتے کہا۔ نا شکری ہی رہنا، شوہر پر بھی اور اس کی اتنی پیار سے لائی ہوئی چیزوں پر بھی۔ اس کو ایک نظر دیکھتے پرفیوم اسپرے کرتے کہا، میں یہ نہیں پہن رہی، میں ڈارک کلرز نہیں پہنتی، اس سے بہتر۔ وہ سوچتے ہوئے کبرٹ کی طرف گئی۔ ہاں قدرے بہتر، یہ تمہاری شرٹس ہیں۔ ایک ہینگ ہوئی اس کی اسکن کلر کی شرٹ نکالی۔ واپس رکھو، خبردار تم نے میری شرٹ کو ہاتھ لگایا تو شرافت سے جو لایا ہوں وہی پہنو۔ اس تک پہنچتے اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ جھپٹی تھی۔ میں نہیں پہنوں گی، میں یہی پہنوں گی۔ ضد میں آتے اس کے ہاتھ سے کھینچی۔ اچھا اب تمہاری انا کہاں گئی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کی دکھتی رگ دبا چکا تھا، غصے سے شرٹ جھٹکی تھی۔ مراد نے سکون سے بیڈ پر بیٹھتے شوز پہنے۔ نکاح کیوں کیا تھا مجھ سے؟ جب ضرورتیں نہیں پوری کرنی تھی تو کیوں گرینی کی بات مانی تھی؟ تم مجھے ٹیز کرتے ہو، پریشان نہیں ہو، ہر چیز کا پے کروں گی تمہیں۔ وہ اب روتے بول رہی تھی، غصہ پتہ نہیں کس چیز کا آیا۔ خواہ بات کیوں بڑھا رہی ہو؟ میں نے ایسا نہیں کہا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے وہ پریشان ہوا یکدم اس کے رونے سے۔ خواہ نہیں بڑھا رہی، تمہیں اندازہ بھی ہے میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں مراد؟ نہیں ہے تمہیں اندازہ مراد، نہیں ہے۔ میں اگر خود کو مضبوط ظاہر کر رہی ہوں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے میں مضبوط ہوں۔ روتے اس کے ہاتھ بری طرح جھٹکے۔ 2 منٹ تک وہ اس کو یوں روتا دیکھتا رہا۔ مراد نے زبردستی اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ مراد میں ایسی ہی ہوں شروع سے، ہمارا گزارا نہیں ہوگا، روتے کہا۔ تم نے پہلے ہی سوچ لیا ہے؟ مراد کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے نہیں پہننے وہ ڈارک کلرز۔ اصل مدعے کی طرف آئی۔ مریم مجھے تم اسی ڈریسنگ میں چاہیے ہو، رات میں تم یوز کر سکتی ہو میری شرٹس، مگر دن میں تم کیجول لڑکیوں والی ڈریسنگ میں ہی مجھے ملو۔ گھر میں میل ملازم بھی ہیں، از دیٹ کلیئر؟ اس کے قریب جاتے اب اس نے پیار سے کہا، مجھے ایکسپیرینس نہیں تھا، خیر جاؤ چینج کرو، اب اتنے برے کلر بھی نہیں ہیں، یہ دیکھو یہ ریڈ والا اچھا ہے، اس کے ساتھ لگایا تھا، جسے بری طرح اس نے جھٹکا۔ مراد نے اب کے اس کی حرکت پر غصہ ضبط کیا۔ کیا چاہ رہی ہو تم؟ سب فضول حرکتوں کے مقاصد میں تمہیں پھر سے سمجھا رہا ہوں۔ جو فطور تم نے بھرے ہیں نا کہ ان ڈراموں سے مجھ سے چھٹکارا حاصل ہوگا تو ناممکن۔ باہر آؤ، سوگ منانے چھوڑو، مجھے ڈنر سرو کرو۔ کیوں؟ نوکر ختم ہو گئے گھر کے؟ اس کے دروازے تک پہنچتے وہ رونا دھونا بھلائے پھر سے تیز لہجے میں بولی، نہیں نوکر نہیں ختم ہوئے، پر میرے کام تم ہی کرو گی۔ گرینی کی نصیحتیں بھول گئی تم؟ اسے یاد دلایا۔ جلدی آؤ، مجھے لیٹ نہیں ہونا، آ کر کھانا دو، جلدی مطلب جلدی۔ ویسے مجھے پے کرنے کا اگر اتنا شوق ہے تو میرے کام کرو، ثواب بھی ملے گا اور تمہیں کچھ مفت بھی نہیں لگے گا۔ اس کی بات پر پیر پٹکتے وہ باہر کچن میں آئی۔ مجھے بھنڈی نہیں پسند، آملیٹ بنا کر لاؤ۔ کھانا گرم کرتے ٹیبل پر رکھا تو اگلی فرمائش آئی، آدھی رات تمہیں آملیٹ کھانا؟ چشمے میں آنکھیں سکیڑی۔
کیوں؟ آملیٹ کھانے کا کوئی خاص ٹائم ہے؟ بنا کر لاؤ۔ اپنی مٹھی زور سے بند کیے اس کے نخرے دیکھ رہی تھی۔ 5 سے 7 منٹ بعد وہ سرخ آنکھوں سے پلیٹ پکڑ کر لائی۔ کیا جنگ لڑ کر آئی ہو؟ نوالا لیتے اسے ٹیبل پر سر رکھے دیکھ پوچھا۔ میں نے پیاز کبھی نہیں کاٹا تھا مراد، ہمیشہ گرینی کاٹ کر دیتی تھی مجھے۔ اب کے مراد کو اس مصنوعی آنسوں میں حقیقی آنسوں کی آمیزش بھی نظر آئی۔ سوری مریم۔ حیرت سے اس کے الفاظ سنے اور اسے دیکھا۔ وہ برتن سنک میں رکھ رہا تھا۔ میرے بیٹے کو ان کاموں پر بھی لگا دیا، خود نہیں کر سکتی تو ملازم سے بول دیتی۔ مراد کی ماں کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ آنٹی میں نہیں، وہ خود گیا ہے، میں جا رہی تھی رکھنے۔ وہ پھر سے شرمندہ ہوئی۔ گیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ شوہر ہے تمہارا، نوکر نہیں۔ پڑھی لکھی ہو تم؟ وہ اس کے اچھے خاصے لتے لے رہی تھی۔ جی گئے ہیں، میں خیال کروں گی۔ ہونٹ پھلاتے کہا۔ یہ تو طے ہے مریم، تم اپنی ساس کو شاید کبھی نہیں مطمئن کر سکو گی۔ یہ سوچ اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ اچھا موم، میں چلتا ہوں۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم اپنی دن کی کیوں نہیں کروا رہے ہو مراد؟ رات میں تم جاتے ہو۔ اللہ کرے رات کی ہی رہے، کلستے وہ بڑبڑائی۔ جی موم، میں بھی سوچ رہا ہوں اب رات کی ڈیوٹی چینج کی جائے۔ مریم بھی کہہ رہی تھی، اس کی طرف دیکھتے آنکھ دباتے کہا۔ وہ جو پانی پی رہی تھی بری طرح سے اسے اچھو لگا۔ دیہان سے بیوی، مجھے پتا ہے تم خوش ہو، پر اتنی زیادہ خوشی کہ منہ سے فوارے ہی چھوڑ رہی ہو۔ اس کی کمر سہلاتے مزید آگ لگائی۔ آہ وہ کر رہا۔ کیا ہوا مراد؟ اس کی ماں فکر مند ہوئی۔ جان کیا ہوا؟ ٹیبل پہ پڑی چھری اٹھاتے اس کی نوک اس کے پیٹ پر رکھتے وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے تھی۔ کچھ نہیں ہوا، دیکھتا ہوں تمہیں بعد میں پاگل لڑکی۔ چھری کی نوک کے آگے ہاتھ رکھتے وارن کیا۔ وہ گاڑی روکتے باہر نکلا۔ بیورو میں انٹر ہوتے وہ مخصوص آفس کی طرف بڑھا۔ وہاں موجود لوگ پل بھر کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جو بلو جینز پہ گرے شرٹ کے بازو رف سے طریقے سے فولڈ کیے تھا۔ یو آر لیٹ وجدان۔ اونلی 1 منٹ سر۔ کلائی میں پہنی واچ ان کے سامنے کی۔ فائن۔ سامنے والی چیئر پر بیٹھا۔ ان کی بات سننے کے بعد وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، میں اس کیس سے کوئٹ کر رہا ہوں۔ وائی؟ ایس پی کو اس پر غصہ آیا دوبارہ مداخلت پر، کیونکہ میں صرف ابھی زیان لگاری کی کیس پر ہی فوکس کر رہا ہوں۔ سنجیدگی سے کہا۔ وہ جسے اپنی بیوی کے لیے فرار ہونے کا موقع دیا تم نے اور ابھی تک نہ پکڑ پائے۔ ادھر بیٹھا ایک بندہ طنزیہ بولا۔ شٹ اپ، میری بیوی کا ذکر اگر کیا نا تو حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ میری ذاتی دشمنی کے علاوہ بھی مجرم ہے، سمجھے؟ بس نہیں چل رہا تھا اس کے ٹونٹ پر، اس کا منہ توڑ دے۔ تم دونوں بحث کرنا بند کرو۔ اے ایس پی کو مداخلت کرنی پڑی تھی، پر وہ غصے سے اٹھا۔ باپ کی وجہ سے اکڑ۔ دوبارہ اپنے پیچھے طنز سنا۔ اب کہ اس کی گریبان تک پہنچا وہ۔ میرا باپ پرائم منسٹر نہیں ہے، سمجھے؟ اور اگر باپ کی وجہ سے اکڑ ہوتی نا تو تم یہاں بیٹھے نہ ہوتے۔ اپنی زبان قابو میں رکھو، ورنہ اس کا بہترین استعمال مجھے بھی آتا ہے۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اس معاملے میں ہر بندے پر آتا تھا جس نے کبھی بھی ان کی سیاست کا فائدہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہیں اٹھایا تھا۔ اول تو اسے سیاست سے ہی چڑ تھی۔ وجدان، لیو ناؤ، جا ہی رہا ہوں باہر۔ اس کا کالر جھٹکتے وہ غصے سے دیکھتے باہر نکلا۔ سر دیکھ رہے ہیں آپ کیسے باہر گیا ہے؟ اس کی نظر میں آپ کی بھی ویلیو نہیں، حالانکہ آپ کی پوسٹ اس سے اوپر ہے۔ ایس پی کو اٹھانے والے چمچے کافی موجود تھے جو یہ کام بہتر طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ جی سر، ہڑبڑی میں فون اٹھایا۔ صرف 2 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس۔ اگر اس دن اس کا وہ نمبر ٹریس ہوا تھا تو مطلب وہ یہیں پاکستان میں چھپا ہے۔ اس کا فون نمبر، لوکیشن، ساری انفارمیشن مجھے چاہیے، سمجھے؟ وہ جلد سے جلد اس بندے کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ 2 دن بس۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا تھا۔ وہ روم سے فریش ہو کر باہر آئی۔ رات کی نسبت اب موڈ فریش تھا اس کا۔ وجدان پر کچھ زیادہ ہی ڈیپینڈ کر رہی تھی۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی عادی ہو جائے، کیونکہ اکثر یہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ جس چیز کی وہ عادی ہو جاتی تھی پھر اس کے بغیر اپنا گزارا ناممکن سا لگتا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی اسے پھپھو لوگوں کے واپس جانے کی خبر سے ہوئی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے فون پر رنگ ہوئی۔ وہ حیران ہوئی نمبر دیکھ کر۔ کیسی ہو؟ بھول گئی نا؟ یونی نہیں آنا؟ بریک پر پاؤں رکھ لو عزا۔ اسے غصہ آیا۔ اچھا تو پھر یونی کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ مجھے نہیں آنا ہے، ناخنوں کو دیکھتے کہا۔ کیوں؟ بس ویسے ہی۔ گھر رہ کر بچے پال لے تم نے؟
خیر اس کے لیے بھی ماں کا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ ہاں پالنے ہیں، اور میں ان پڑھ نہیں ہوں، سمجھی؟ شدید بیزاریت ہوتی تھی۔ جو بھی اسے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کا کہتا تھا، اس حادثے کے بعد وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ واہ، ویسے مجھے خالہ بنانے والی کوئی خوشخبری؟ ہنستے سے چھیڑا۔ شٹ اپ! وہ ارد گرد دیکھتے سٹ پٹائی تھی، جیسے کسی نے سن ہی نہ لیا ہو۔ ویسے لمس وجدان بھائی، تم نے فضول بولنا۔ ٹھیک ہے، اچھا سنو تو۔ ابھی وہ مزید بولتی کہ وہ فون کاٹ چکی تھی جب دوبارہ رنگ ہوئی۔ اگر اب تم نے بچے بچے کیا نا تو دیکھنا۔ کون سے بچے؟ فون سامنے کرتے وہ بری طرح بکھلائی۔ "شھ، کوئی نہیں، آپ کہاں، کیسے؟" خود پہ بمشکل قابو پایا۔ کیا بول رہی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ وجدان پریشان ہوا۔ وہ رات وہاں سے جانے کے بعد بھی اس کے رویے سے پریشان تھا۔ نہیں ٹھیک میں۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ کر لوں گا میں پھر آج آ کر۔ اس کی گھمبیر آواز دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر گئی۔ بولنا نہیں کچھ؟ اسے چپ دیکھ کہا۔ شام میں ریڈی رہنا، آج ہم لمبی سی واک پر جائیں گے، اوکے؟ نہیں جانا مجھے رات میں رکے تھے آپ۔ غصے میں بول تو دیا تھا، مگر اب جانتی تھی اسے موقع مل جائے گا، وہ یہ بات نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں روکنے کے طریقے ہی نہیں آتے، پہلے طریقے سیکھو۔ مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ اس کی بات نے اس کے وجود میں دھواں سا بھر دیا تھا۔ جانا ہے میرے ساتھ، ریڈی رہنا۔ اسے باہر ہر حال میں لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ اس کا خوف کچھ کم ہو۔ روم میں ہوتی کھٹ پٹ سے کوف سے کمبل چہرے سے ہٹایا تھا۔ گھڑی پر ایک نظر ڈالی، دن کے 12 بجنے والے تھے۔ رات لیٹ آنے کی وجہ سے اگلا آدھا دن وہ سو کر ہی گزارتا تھا۔ کہاں جانا تم نے؟ اسے ہینڈ بیگ کے ساتھ لگے دیکھ کہا۔ سو جاؤ چپ کر کے۔ وہ سٹ پٹائی، ایک نظر ڈالتے وہ اپنے کام میں بزی ہوئی تھی۔ اب وہ بستر سے باہر نکلا تھا، سفید پیروں میں چپل اڑستے اس تک آیا۔ نیند سے ذہن ابھی بھی بیدار نہیں تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے کان کے قریب اس کی آواز سے وہ بری طرح اجلی۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ جان نکال دی میری۔ وہ بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں سنبھالتے گھورتے بولی۔ تم ڈرتی بھی ہو، اسٹرینج۔ اب وہ اٹھ گیا تھا تو دور ہوتے صوفے پر بیٹھے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پیلے رنگ کی قمیض میں بالوں کی چٹیاں بنائے وہ اسے اس وقت گھریلو لڑکی لگی۔ مراد نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی، کیونکہ اگر اس سے پتہ چل جاتا وہ اس کے حلیوں کو دیکھتا ہنس رہا ہے تو وہ سر پھاڑنے میں دیر نہ لگاتی۔ مریم تمیز سے بتا دو ورنہ۔ بینک جا رہی ہوں، سکون آ جائے تمہاری جان کو۔ کیوں؟ اس نے آبرو اچکاتے پوچھا۔ کیوں جاتے ہیں بینک؟ مریم کون سا وائرس تمہارے اندر ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتا؟ مراد اصل میں زج ہوا تھا۔ جو تمہارے اندر ہے کم از کم وہ نہیں ہے مجھ میں، الحمدللہ۔ یہ گز بھر کی زبان قابو بھی رکھ لیا کرو، ہر وقت اپنے جوہر دکھانے کو تیار رہتی ہے۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ نہ مجبور کرو مجھے تو نہ دکھاؤں میں تمہیں۔ اسے پیچھے سے ہانکتے وہ باہر نکلتی چلی گئی۔ گھر سے باہر نکلتے وہ روڈ پر کھڑی تھی۔ حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب وہ اسی رف سے حلیے میں بلیو ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں سن گلاسز لگائے گاڑی میں موجود ملا۔ بیٹھو، شیشہ نیچے کرتے کہا۔ روڈ پر کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، وہ کھولتے خون پر قابو پاتے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ ڈرائیو کرتے ونڈ اسکرین پر اس کی نظر تھی جب اس کی بات سے وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ میرے پاس ہیں۔ مریم کیا ہے یہ سب؟ میں چپ ہوں تمہارے رویے سے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے تم منمانیاں کرو۔ اب کہ اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ ہم نارمل کپل ہیں، تنزیہ کہا۔ کوشش سے بنا تو جا سکتا ہے، اسے خدرے سمجھایا۔ یہیں رکو، روڈ پر نظر آتے بینک کو دیکھتے کہا۔ مراد کو اپنی بات اگنور کرنے پر شدید تب چڑھی تھی۔ گاڑی سڑک پر روکے تھا، وہ اتر کر چلی گئی۔ آدھا گھنٹہ ہو چلا تھا وہ واپس نہیں آئی۔ آخرکار اسے نکلنا پڑا۔ وہ کریڈٹ کارڈ لیے اے ٹی ایم کے پاس کھڑی تھی اور کچھ اماؤنٹ اکاؤنٹ سے نکالتے بیگ میں رکھی تھی جب آواز سے وہ چونکی۔ اشتعال، غصہ، نفرت، ان سب کی لہر وجود میں دوڑی۔ یہ پہلے یہ چیک کیش کرو۔ سر آپ لائن میں کھڑے ہوں، باری پر کرتے ہیں، مینیجر نے آرام سے کہا۔ دل تو چاہ رہا ہے یہی تمہیں دنیا کے سامنے شوٹ کر دوں، اگلا سانس بھی تمہیں نصیب نہ ہو۔ وہ جو بحث کرنا چاہ رہا تھا کرخت نسوانی آواز سے پلٹا۔ اسے سر سے پاؤں تک کمینگی سے دیکھا۔ کیسی ہو ڈیئر مریم ڈارلنگ؟ کہاں غائب ہو؟ نظر ہی نہیں آتی۔ وہ پاکٹ میں ایک ہاتھ ڈالے ہنستے بولا۔ شرٹ اپ ذلیل! اس کا گریبان وہ مٹھی میں لے چکی تھی۔ یکدم سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔
واٹ ربش! وہ اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گی، تم یاد رکھو گے۔ مجھے کمزور سمجھتے ہو بزدل؟ آئی ول کل یو دس ٹائم، سرخ انگارہ آنکھوں سے دیکھتے اسے کہا۔ اسے دور جھٹکا دیا تھا، وہ پیچھے گرتی کہ دو مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں آئی۔ لیو می، میں اس کمینے کا قتل کر دوں گی۔ مراد کے ہاتھوں زخمی شیرنی بنی تھی، جس نے بس کسی طرح اپنے شکار پر ٹوٹ پڑنا تھا۔ سوری سر، یہ تھوڑی پاگل ہے۔ اسے خود سے لگا، اس نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ مریم نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا اور اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ جھٹکنے کی پوری کوشش کی۔ وہ پوری طرح سے اس سے خود کو چھڑوا رہی تھی جب وہ زبردستی بینک سے کھینچتے باہر لایا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اندازہ بھی ہے؟ کیا کہا تم نے؟ سڑک پر آتے اس سے دور ہوتے وہ چیخی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ مراد نے فی الحال مٹھیاں بھیجتے غصہ ضبط کیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، سنا تم نے، چیٹر انسان! اسے دھکا دیتے بے دردی سے آنسو رگڑتے وہ دوسری سائڈ کو چلتی بنی۔ ابھی 2 قدم ہی لیے تھے جب بری طرح بازو کو جھٹکا لگا اور وہ کھینچتے اسے گاڑی میں بری طرح پٹک چکا تھا۔ وہ کھولتی کہ فوری سے پہلے اپنی سائڈ سے لاک کی۔ اسٹوپڈ جاہل پولیس والے! مراد، میں اب تمہارا قتل بھی کر دوں گی، نکالو باہر مجھے۔ اسے سکون سے بیٹھا دیکھ وہ روتے چیختی چلی جا رہی تھی۔ اسے اپنی سیٹ کی طرف کھینچا تھا۔ مریم کے خوف سے آنکھیں پھیل گئیں جب پسٹل اپنی کنپٹی پر محسوس ہوا۔ بولو، کہاں سے جان نکالو تمہاری؟ کنپٹی پر سے پسٹل لاتے اس کی گردن کی شہرک تک لایا۔ وہ خوفزدہ سی سرخ رنگت سے اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بولو! ٹریگر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم مار دو گے؟ حلق سے اب اس کی آواز نہیں برآمد ہو رہی تھی۔ ارد گرد دیکھا، گاڑی پر بلیک شیشے چڑھے تھے۔ چیخنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ چیخنے کا انجام ایسے ہی ہونا تھا۔ اسے باور کرایا۔ کہو، کیا تھا یہ اندر؟ عقل نام کی چیز ہے تمہارے اندر؟ اطمینان سے اس کی بات بدلی۔ تم مجھے کہہ رہے ہو یہ؟ ہاں، اندازہ؟ ساتھ وہ اس کے ہاتھ پہ موجود پسٹل بھی دیکھ رہی تھی۔ بس ایک لفظ نہیں، درستگی سے انگلی اٹھاتے وہ سرد لہجے میں اس کے اوسان کا کر گیا۔ مردوں سے مقابلہ کرتی ہیں لڑکیاں؟ بیوقوف! کب عقل آئے گی تمہیں؟ مریم، یہ گن لو تم، یا تو مجھے شوٹ کر دو یا خود کو، ورنہ میں یہ نیک فریضہ خود انجام دے دوں گا۔ اپنی پسٹل اس کی گود میں پھینکی۔ اس کا وزن وہ اپنی گود میں محسوس کرتے اس کی حرکت سے سکتے میں ہوئی، جلد ہی اس کیفیت سے باہر نکلی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ جانتے ہو اس نے میرا گھر سب تباہ کر دیا، گرانی چھوڑ گئی مجھے مراد، پھر بھی تم؟ روتے پسٹل بمشکل اٹھاتے پچھلی سیٹ پر پھینکی تھی۔ تو پاگل لڑکی، تمہیں کیسے پتا اس نے کیا ہے؟ مراد کا دل چاہا اسے سڑک پر پھینک دے۔ کیونکہ اس نے دھمکی دی مجھے، وہ چلائی۔ بیوقوف! ثبوت چاہیے ہوتا ہے، راہ چلتے جاہل پن نہیں دکھاتے۔ میں بھی کس پاگل پتھر کو سمجھا رہا ہوں، اپنے ماتھے کو مسئلہ تھا۔ شٹ اپ مراد! ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل اس کی طرف اچھالی تھی، جسے بروقت وہ پکڑ چکا تھا۔ مریم، سچ سننا پسند کرو گی؟ میں چپ تھا، تم ہرٹ مزید ہوگی، مگر جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، مجھے لگتا ہے تم میرا دماغ پاگل کر دو گی۔ اس نے کل رات پتہ چلی بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ تکلیف میں ہو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، منہ دوسری طرف موڑا۔ سننا تو پڑے گا تمہیں۔ لمحے بھر کو اس کو روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مریم، تمہارے گھر شارٹ سرکٹ ہوا تھا جس سے آگ پھیلی، بتاتے اسے دیکھا جو بے یقین سی تھی۔ جھوٹ نہ، جھوٹ بول رہے، مجھے پاگل بنا رہے۔ اس شخص نے دھمکی دی تھی مجھے اس دن، وہ بری طرح چلائے جا رہی تھی۔ سچ ہے یہ، ایکسیپٹ کرو۔ دھمکی سے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے۔ کل رات تمہارے گھر کی ساری چھان بین کی رپورٹ سے کلیئر ہو گیا ہے، حقیقت واضح کی۔ جھوٹ! اس نے مجھے کہا تھا کہ گھر جاؤ گی تو سب جلا ہوگا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تم کبھی کسی بات کو مانتی بھی ہو؟ گاڑی سٹارٹ کرتے اسے دکھ سے دیکھا تھا۔ نہیں، امپاسبل۔ میں ہر چیز کی بروقت مینٹیننس کرتی تھی، چاہے بجلی ہو یا دوسری چیز۔ وہ خود سے خوفزدہ سی بڑبڑا رہی تھی۔ لمس، تیار تو ہو؟ کیوں مما؟ وہ ان کی اپنے روم میں آواز سے حیران ہوئی۔ روم میں وہ ڈریسنگ ٹھیک کر رہی تھی جو اکثر وہ اب غصے میں پھیلا دیتی تھی۔ کیوں ہوتے تیار؟ وہ کبرٹ کی طرف بڑھی، اس کا ہینگ محرون ڈریس نکالا۔ مما کیوں؟ وہ ابھی بھی ششو پنج میں مبتلا تھی۔ سوال تو تم اتنے کرتی ہو نا،
اس کے چہرے کی حیرانی دیکھتے کہا، پہن کر آؤ۔ اسے تھمایا۔ وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی مگر صدف کو دیکھا جنہوں نے اپنی مرضی سے پہلی دفعہ اس سے کچھ کہا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ چینج کر کے آئی۔ اس کی سفید رنگت پہ وہ میرون کلر کافی اٹھ رہا تھا۔ شارٹ گھٹنوں تک آتی شرٹ جس پر اسکن کام تھا۔ اچھی لگ رہی ہو اب، اسے دیکھتے کہا۔ تھوڑا سا تیار بھی ہو لیا کرو، یہ میک اپ یوز کرنے کے لیے ہے۔ ڈریسنگ پر پڑے کاسمیٹکس کو دیکھتے اسے احساس دلایا۔ جی، کیا وجدان نے کہا ہے یہ سب مما سے؟ وہ سوچ میں تھی جب ان کی بات سے شرمندہ ہوئی۔ میرا بیٹا اگر کچھ کہتا نہیں ہے تو اس کا خیال کیا کرو ورنہ اب سخت ساز بنوں گی میں۔ وہ لائم تھی اس بات سے کہ وہ آج اسے باہر لے کر جا رہا ہے۔ بس ویسے ہی اس کا رف سا حلیہ دیکھ اور ان کی رشتے کی نوعیت سے وہ اسے تیار ہونے کا بولنے آج گئی تھی۔ کوئی خاطر خواہ بہتری انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ آپ میری ساس کبھی بن ہی نہیں سکتی ہیں، مسکراتے اپنی شرٹ کے پیچھے موجود ڈوری باندھی تھی۔ وہ مسکرائیں، پھر خیال کیا کرو ورنہ بن جاؤں گی۔ یہ پھپھو اپنی روح آپ میں تو نہیں چھوڑ گئیں؟ بال کھولتے برش کیے تھے۔ شاید نہ کرے مما، وہ ہنستے بولی۔ کچھ ٹائم بعد وہ بولتے جا چکی تھی۔ ناٹ بیڈ۔ اپنے بال سائڈ سے ٹویسٹ بناتے پن میں مقید کیے باقی کھلے چھوڑے ہی خود کو دیکھا۔ جانس کے ذہن میں خیال آیا، جویلری باکس نکالا تھا، اس میں سے بس گلے میں موجود چین سے ہی ملتے جلتے چھوٹے سے ایئر رنگس پہنے۔ ہلکا سا میک اپ کرتے لائنر ہاتھ میں لیا، کوشش کے باوجود نہیں لگا سکی۔ یہ کیوں نہیں لگانا آتا مجھے؟ شدید غصہ آیا تھا۔ چھوڑو، دفع کرو، ایسی ہی پیاری میں۔ منہ بگاڑتے اسے ڈریسنگ پر رکھا۔ اس کے پرفیومز دیکھے، وہ ڈھونڈ رہی تھی جو وہ لگاتا ہے، سارے ہاتھ پر اسپرے کیے۔ کون سا ہے، کہاں چھپایا ہوا ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ ڈریسنگ پر پڑے 5 پرفیومز چیک کر چکی تھی پر وہ والا نہیں ملا۔ یکدم نظر ایک ڈریسنگ کے کارنر پر گرے پر پڑی۔ جھکتے وہ اٹھایا تھا۔ یہی والا لگاتے ہیں، لگایا کم اور ضائع زیادہ کیا تھا۔ واہ، میں پیاری لگ رہی ہوں۔ تیار ہوتے موڈ بھی چینج ہوا تھا۔ ساری چیزیں سمیٹی، پر میں تیار کیوں ہوئی ہوں؟ وجدان سوچیں گے میں ویٹ میں ہوں۔ یہ سوچ آتے اب اسے شرم آ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، شوہر کے لیے ہو جاتے ہیں تیار۔ جی نہیں، میں کوئی نہیں ان کے لیے ہوئی، ایویں شوخی ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کی حرکتیں سوچتے وہ تنہائی میں بھی شرمندہ سی ہوئی۔ یہی سوچتے وہ لاشعوری میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ لمس ہے؟ احمد شاہ کی مسکراتی آواز سے وہ شرمندہ ہوئی۔ ڈیڈ، بری لگ رہی میں؟ خود کو دیکھتے عجیب لگا، بالکل جیسے وہ کوئی شو پیس ہو۔ ڈنر بھی نہیں کیا تھا کہ میک اپ خراب نہ ہو۔ صدف نے کتنی بار کہا کچھ کھا لو مگر وہ انکار کر چکی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے کہہ کے، کیونکہ وہ اسے اب اپنی تیاری اصل میں دکھانا چاہتی تھی۔ نہیں، اچھی لگ رہی ہو۔ کوئی بیٹی کبھی باپ کو بری لگی؟ ان کا محبت بھرا لہجہ سن کر وہ سکون میں ہوئی۔ ان کی محبت سے اپنے ماں باپ تو کبھی یاد نہیں آئے تھے، پر اکثر جب بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی پھر ان کی کمی ضرور محسوس ہوتی تھی۔ مما، مجھے نہ ایسا لگ رہا ہے میں آدھی رات کو تیار ہوئی پینڈو لگ رہی ہوں، لاؤنج میں بیٹھے کہا جو چائے پی رہی تھی۔ لمس، اتنی الٹی باتیں کہاں سے لاتی ہو دماغ میں؟ پیاری لگ رہی ہو، اسے جھڑکا۔ وہ دونوں روم میں چلے گئے۔ اسے سناٹے سے عجیب وحشت ہوئی۔ میرا دل کرتا ہے اپنے روم میں شفٹ ہو جاؤں۔ اوپر دیکھتے اسے ہال اٹھے، نیچے تو پھر بھی صدف کے روم کے ساتھ اس کا روم تھا۔ 9 بجے وہ لاؤنج سے بے دلی سے اٹھی۔ دل چاہ رہا تھا اب سب اتار کر پھینک دے، وہ نہیں آیا تھا ابھی تک۔ وہ تھکا سا گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ لمس کہاں ہے مما؟ ارد گرد دیکھتے پہلے اس کا پوچھا۔ وہ ادھر ہی تھی، اپنے روم سے وہ پانی کا جگ لینے آئی تھی، شاید روم میں چلی گئی ہو۔ وجدان، اس نے ڈنر نہیں کیا ہمارے ساتھ، وہ مجھے لگتا ہے تمہارا ویٹ کر رہی تھی، اپنے تیے انہوں نے عکس کرتے اسے کہا۔ واٹ؟ یہ لڑکی کیوں میری جان ہلکان کر رہی ہو لمس؟ یہ سوچتے اوپر قدم بڑھائے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لیٹ ہو گیا تھا۔ روم میں آتے حیرت سے اس کا سجا سورا روپ دیکھا۔ ڈریسنگ کے آگے کھڑی وہ شاید میک اپ اور ایئر رنگس اتارنے کی تیاری میں تھی۔ 2 منٹ میں شال لے کر باہر آؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ فی الحال اس سے نظریں چراتے کہا تھا۔ اس کی آواز سے سرد سے وہ پلٹی اور اس سے دیکھا۔ نہیں جانا مجھے کہیں بھی، سنا آپ نے؟ وہ حد درجہ غصیلے لہجے میں بولی۔ اس بندے کے انتظار میں وہ آدھی ہوئی تھی۔ پچھلے سین بھول گئی ہو سویٹ ہارٹ؟ اس کے قریب قدم بڑھاتے اس کی گلابی لبوں پر نظریں ٹھہری۔
جن پر شاید وہ لپسٹک لگائے تھی۔ واللہ ان کے قاتل لب، اس پر غضب ڈھاتی سرخیاں، اس کے اتنے بے باک جملے سے فوری سے پہلے اپنے چہرے کو چھپا چکی تھی۔ کیا یہ کر کے تمہیں لگ رہا ہے تم مجھے روک سکو گی؟ اس کے ہاتھ ہٹائے۔ خبردار، آپ نے میری لپسٹک خراب کی تو۔ 2 قدم مزید پیچھے ہوتے وہ ڈرتے ڈریسنگ کے ساتھ لگ چکی تھی۔ خیال کرو یار، یہ حد بندیاں بری طرح لے ڈوبیں گی ہمیں۔ وجدان پلیز۔ اسے جھکتا دیکھ وہ آنکھیں بند کیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ جھکتے اس کے کندھے پر ہونٹ رکھے۔ آنکھیں کھول لو ڈارلنگ، فی الحال لپسٹک نہیں خراب کی، اب جلدی سے باہر آؤ، ہم واک پر جا رہے ہیں۔ مسکراہٹ ضبط کی تھی اس کے دور ہونے سے، وہ فوری ہوش میں آئی۔ پہلی بات گاڑی میں واک نہیں ہوتی، دوسری بات مجھے کوئی احسان نہیں چاہیے۔ وہ شاید غصے میں تھی تبھی اس کے عمل کے بعد بھی اتنے آرام سے جواب دے رہی تھی۔ ایسے تو ایسے سے ہی اس کی آنکھوں کی چمک اسے خوفزدہ کر گئی۔ نو میں وجدان، دور رہیں۔ اگلے لمحے وہ اس کی باہوں میں تھی۔ اب بولو۔ جھکتے اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور روم سے باہر قدم بڑھائے۔ میں اتاریں، میں چل لوں گی، سب دیکھیں گے وجدان۔ اس کی شرٹ میں شرمندگی سے منہ چھپایا تھا، حالانکہ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ دیکھنے دو۔ فرنٹ ڈور کھولتے اسے اندر بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ حیران تھا، ڈنر میں سالن اس نے بنایا تھا۔ ڈنر سرو کرتے بھی وہ گمسم سی تھی۔ مریم بیٹھ کر کھا لو تم بھی۔ خود کھانا پلیٹ میں لیتے اسے کہا۔ وہ کسی اور دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، اس کی بات نہیں سن پائی۔ مراد نے اس کا ہاتھ پکڑتے ڈائننگ کی چیئر کھینچتے بٹھایا۔ وہ ہوش میں آئی مگر بولی کچھ نہیں۔ اس کی پلیٹ میں خود اس نے ایک خشک روٹی نکالی۔ مجھے نہیں کھانا مراد۔ کیوں، تم ڈائٹنگ پر ہو؟ بس کرو، آگے تم ذرا سی ہو، مجھے تمہارا 0 فگر نہیں چاہیے۔ اسے غور سے دیکھتے ذرا سا مسکراتے کہا۔ اس کی بات پر اس نے گھورا۔ کھاؤ، میں کھلاؤں؟ نوالا اپنے ہاتھ سے توڑتے سالن میں لگاتے اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ ڈائننگ پر کوئی نہیں تھا، ورنہ اس کی ساس ضرور اسے زن مرید بنانے کا لقب بھی دے دیتی۔ کھا لو، ہاتھ تھک گیا میرا۔ دوبارہ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی دفعہ اسے دیکھتے اس کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ منہ کھولتے اس نے نوالا لیا، دوسرا اس کی طرف بڑھاتا کہ وہ روک چکی تھی۔ میں کھا لوں گی، ہاتھ پرے ہٹاتے وہ پلیٹ پر جھکی۔ مراد نے دیکھا وہ اب آنسو پی رہی تھی۔ ایسے کب تک چلے گا مریم؟ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ میں ضرور دعا کروں گی میں نارمل ہو جاؤں۔ میں رکھتی ہوں۔ برتن سمیٹتے وہ اٹھی۔ مراد تو اس کی اتنی فرمانبرداری پر سکتے میں ہوا۔ کہیں یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تو نہیں؟ اللہ اس کو ہدایت دینا، ایک نمبر کی بے وقوف ہے میری بیوی۔ ہاتھ اوپر اٹھاتے وہ کچن کی طرف بڑھا۔ وہ کچن میں سنک میں برتن رکھ رہی تھی جب اپنے کندھے پر اس کا لمس محسوس ہوا۔ وہ بے حس وہ حرکت نل پر جھکی رہی۔ یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں ہے، میٹ کر لے گی۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ میٹ صبح آئے گی، گرینی رات کے برتن جمع نہیں کرنے دیتی تھی، اور ویسے بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں گھر پر بھی کرتی تھی۔ پلیٹس ریک میں رکھتے نارمل لہجے میں کہا۔ مراد اس کے رویے سے حیران ہوا۔ ایسے پیاری لگتی ہو۔ اب اس کے بال چوڑے کی زد سے آزاد کر چکا تھا۔ اسے بغیر کچھ کہے اپنے بال رول کر کے دوبارہ باندھے، پر وہ دوبارہ کیچڑ نکال چکا تھا۔ مراد، نہیں کرو۔ اس کے ہاتھ سے کیچڑ لینا چاہا، وہ جو کچن سے باہر اچھال چکا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ اب وہ غصہ ہوئی۔ عرض کیا ہے، اس کا غصہ نظر انداز کرتے کہا۔ واہ واہ تو کہو یار۔ اس کا جھکا سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ کہو تو۔ مجھے نہیں کہنا مراد، پیچھے ہو، مجھے برتن دھونے۔ اس کا ہاتھ دوبارہ ہٹایا۔ بڑی بے مروت ہو تم ویسے، بندہ دل رکھ لے۔ چلو میں پھر بھی اپنا شعر سناؤں گا۔ خبردار، تم ہلو گی بھی نہیں۔ اس کو پلٹتے دیکھ ہاتھ سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے کان میں جھکتے اس کی دھڑکنیں بڑھا چکا تھا وہ۔ میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے۔ شہزادی، یہ تیرا حق تھا تجھے مراد جہانگیر ملے۔ نہیں مزہ آیا؟ اسے چپ دیکھ کر کہا۔ نہیں، مسکراہٹ ضبط کرتے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ مراد، وہ جو جا رہا تھا اس کی آواز سے پلٹا۔ کہو، اس کے قریب آیا۔ کچھ نہیں۔ اس کی نظروں کی تاب نہیں لا سکی تھی وہ۔ روڈ پر تھوڑا سا آگے جاتے شیشہ اپنی سائڈ سے کھولتے وہ اب باہر کی فضا میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ وجدان نے اسے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔
مم مجھے نیچے نہیں جانا، بری طرح اپنا اوڑھا دوپٹہ ہی وہ مروڑ رہی تھی۔ میں ساتھ ہوں نا، فرنٹ ڈور کھولتے اپنا ہاتھ پھیلاتے ذرا سا جھکتے کہا۔ وہ جھجکی، اگلے لمحے اپنا ہاتھ دیا۔ ریسٹورنٹ کا قدرے پرسکون ماحول تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کے ریزرو ٹیبل کی طرف لایا۔ کیا کھانا بتاؤ؟ مینیو کارڈ اس کے سامنے کیا۔ ایک دو ڈشز اس نے زبردستی سلیکٹ کی، باقی وجدان نے خود کی تھی۔ وہ بس اسے سامنے بیٹھے نوٹ کر رہا تھا۔ اپنے سامنے ویٹر کو خود کو غور کرتے دیکھا، ایک ڈر اس کے دل میں بیٹھا تھا۔ وجدان جی؟ وہ جو کھا رہا تھا اس کی آواز اور اپنے ہاتھ پر اس کی مضبوط گرفت سے چونکا۔ کیا ہوا؟ اسے ایک ہی نقطے کو دیکھتے وہ پریشان ہوا۔ چلیں، مجھے گھر جانا اب۔ کیوں؟ کھا تو لو۔ وہ حیران ہوا۔ مجھے جانا، گھر چلیں۔ اس کے ہاتھ پر زور دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے لے کر روڈ پر آیا۔ اس کے ساتھ چلتے وہ پارکنگ ایریا تک جا رہے تھے جو ذرا دور تھا۔ موسم خراب سا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اسے پھر خوفزدہ محسوس کیا۔ وہ ویٹر دیکھ رہا تھا مجھے۔ اس کے کندھے کے بالکل ساتھ لگی اس کی بازو زور سے جکڑی تھی۔ واٹ؟ کون سا ویٹر؟ وجدان کے ماتھے پر بل آئے۔ نتھنگ، وہ قابو پا چکی تھی۔ ریلیکس جانا، میں ساتھ ہوں۔ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے سے اپنا احساس دلایا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ اب آئس کریم پارلر کے باہر رکی تھی۔ اس کی وجہ سے فی الحال گاڑی میں ہی آرڈر دیا۔ اپنی آدھی کھانے کے بعد وہ اس کے ہاتھ میں موجود دیکھ رہی تھی، جس نے شاید ایک دو بائٹ ہی ابھی لیے تھے۔ اس کے ہاتھ سے آئس کریم لی اور اس سے بھی کھانی شروع کی۔ اپنی کھاؤ، میری کیوں لی؟ اس کو اپنی والی کھاتے دیکھ کہا۔ آپ کون سا کھا رہے تھے؟ ساری میلٹ ہی ہو رہی تھی۔ اس کی آئس کریم سے بائٹ لیتے کہا۔ ایک بائٹ تو کھلا دو یار، جان بوجھ کر اسے کہا۔ یہ والی ملنے پھر۔ اپنی ساری کھائی ہوئی آئس کریم کی کون اس کے آگے کی۔ اس کا بھی احسان نہ کرو تم۔ اس کا موڈ بحال دیکھ وہ پرسکون ہوا۔ مرضی آپ کی۔ وہ مزے سے وہ بھی کھانا شروع ہو گئی۔ موسم اب صحیح معنوں میں خراب ہوا تھا۔ لمس، گاڑی کا شیشہ بند کر دو، تیز آندھی کو دیکھتے کہا۔ وجدان، بارش ہو رہی؟ ونڈو سے باہر ہاتھ نکالتے وہ خوش ہوئی۔ بند کرو فوری سے پہلے۔ بے موسم بارش تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوا کی وجہ سے پانی کے قطرے خود پر پڑتے اسے برے لگ رہے تھے۔ نہیں نا، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ وجدان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے شفاف چہرے پر موجود بارش کے قطرے دیکھ ڈرائیونگ مشکل لگی۔ یکدم گاڑی گھر کے راستے پر ڈالتے اسپیڈ تیز کر چکا تھا۔ اسپیڈ تیز ہونے پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو سنجیدہ سا تھا۔ گاڑی پوچھ میں کھڑی کی، اس سے پہلے وہ فوری سے باہر نکلی تھی اور بارش میں چند پل ہاتھ کھولے کھڑی رہی۔ یہ ٹائم ہے بھیگنے کا؟ سخت لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑے وہ لاؤنج سے روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اپنے ابھرتے جذبات پہ قابو پائے تھا، وہ بھیگی سے اب مزید بھڑکا چکی تھی۔ وجدان کے عمل سے شدید غصہ آ رہا تھا، جو اس کی کوئی بھی مرضی پوری نہیں ہونے دیتا تھا۔ روم میں لاتے سے چھوڑا اور دور ہوتے اپنے شوز اتارتے وہ فوری کپڑے لیتے واش روم کی طرف چلا گیا۔ اس کو واش روم میں جاتا دیکھ وہ سینڈل کے فوری سے اسٹریپ کھولتے ننگے پاؤں دوبارہ آہستہ سے روم کی بالکنی کی گرل کھولتے وہاں جا چکی تھی۔ باہر آیا، وہ روم میں نظر نہیں آئی۔ بالکنی کھلی دیکھ اسے اندازہ ہوا وہ وہیں گئی ہے۔ اس کی طرف جاتا کہ فون پر رنگ ہوئی۔ بولو فائق۔ سر، آپ کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ پاکستان ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کرو، اس کی لوکیشن ٹریس کرو، کہاں چھپا ہے، کیا کر رہا ہے، کل اس بارے میں بات ہوتی ہے۔ ابھی اس کا سارا دھیان اس کی طرف تھا، باقی سب وہ فراموش کر چکا تھا۔ بالکنی میں اس کے پیچھے آیا، اسے بارش کے برستے قطرے ٹھنڈے لگے تھے اور وہ مزے سے کھڑی تھی۔ روم سے آتی ہلکی سی روشنی میں اس کی مہرون کیپری، جس نے بارش کی وجہ سے ٹکنوں سے اوپر کی تھی، اس کے گلابی و سفید پیروں سے نظریں اس کی ڈوریوں میں جھانکتی شفاف کمر پر گئی تھی۔ دل یہ سوچتے عجیب طرح سے دھڑکا، وہ اس کی تھی، اس کے وجود پر ہر طرح سے حق رکھتا تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا جو اس کی موجودگی سے بے خبر، ٹھنڈ سے بے پرواہ سی تھی۔ اگلے لمحے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کی سانسیں اپنے کان پر محسوس ہوئی۔ اس کی آواز سے خوفزدہ ہوئی، رخ اس کی طرف کرتے وہ فی الحال اس کی طلب سے بے خبر سی تھی۔ جا رہی تھی اندر۔ اسے فوری پیچھے دھکیلتے وہ اندر بڑھی۔ وہ اب مرر کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے ابھی بارش میں رہنا تھا، اس کی حالت جانے بغیر اپنا اوڑھا گیلا دوپٹہ بھی گلے سے نکالتے منہ بگاڑتے کہا۔ وہ اندر آیا، اس کا دوپٹے سے آزاد وجود
گیلے کپڑوں میں اس کے وجود کی ساری دلکشیاں نمایاں تھی۔ اب خود پر قابو پانا اس کے بس میں بالکل نہیں تھا۔ اس کی طرف قدم بڑھائے مرر میں اسے دیکھ چکی تھی وہ، سٹپٹاتے فوری دوپٹہ اوڑھتی کہ وہ ہاتھ گرفت میں لیتے اسے خود سے قریب کر چکا تھا۔ کیا کر رہے؟ مجھے چینج کرنا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتے جذبے وہ اسے اندر تک جھنجھوڑ چکے تھے۔ نہیں کرنا چینج، اس کے گیلے بالوں کی لٹیں چہرے سے ہٹاتے کمار آلود لہجے میں کہا۔ پیچھے ہو پلیز۔ اسے خود سے دور کرنا چاہا پر وہ اس کی گیلی گردن میں منہ چھپا چکا تھا۔ آنکھیں پھیلائے وہ بولنے کی ہمت میں تھی، لب تو اس کی بڑھتی جسارتوں سے سل چکے تھے۔ میرے انتظار میں ڈنر نہیں کرتی ہو، میرے لیے تیار ہوتی ہو، میرا پرفیوم لگاتی ہو، مجھے قریب کرنے کے سارے طریقے اپنانے کے بعد تم مجھ سے دور ہوتی ہو۔ کیا چاہتی ہو آخر تم؟ اپنی کمر کے گرد اس کے بازو حائل دیکھ ہٹانے چاہے، پر پلیز وجھ لرزتے ٹھنڈے پڑتے وجود سے صحیح معنوں میں بے جان ہو رہی تھی وہ۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ ٹو بی ود یو، دیٹس آل آئی وانٹ ناؤ۔ مجھ سے دوریاں اختیار کرنے کی کوئی امید نہیں رکھنا۔ اس کے کان میں مدھم سے سرگوشی کرتے وہ اس کی جان نکال چکا تھا۔ وجھ، باقی لفظ تو ختم ہو گئے تھے۔ اس کی شدت بھرے لمس اپنی گردن پہ محسوس ہوئے، اپنی کمر پہ سرائیت کرتا اس کا ہاتھ اس کی جان ہوا کر چکا تھا۔ جب اپنی شرٹ کی ڈوری کے ٹوٹتے موتی کارپٹ پہ بکھرے سے دیکھے۔ وجدان، پلیز۔ اس کی اتنی قربت میں وہ بے حال سے ہوتی، اس کی کمر پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے باندھے سہارا لیے تھی۔ الفاظ تو حلق میں دم توڑ چکے تھے۔ اس کا چھپا چہرہ سامنے کیا۔ تم سے عشق کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بخدا خود بخود ہو گیا۔ کیوں کر رہے ایسا؟ پلیز نہ کریں، میرا سانس رک رہا، مر جاؤں گی وجدان۔ اس کے کندھے سے لگے وہ بس رو دینے کو تھی۔ تم میرے نکاح میں آنے کے بعد 1 سال 3 ماہ کے میرے جائز لمحوں کی تمنا ہو لمس، میرے دل کی آرزو ہو تم تو اپنی ہو ہی نہیں، ساری کی ساری میری ہو۔ مجھ سے جب تم دور جاتی ہو نا، تمہاری نہیں میری سانس رکتی ہے۔ اندازہ ہے تمہیں کس حد تک مجھے تم سے عشق ہے؟ کبھی نہیں جان پائی تم، اگر جانتی تو مجھ سے کبھی گریز نہیں برتتی۔ اپنے لفظوں سے وہ اس کے وجود میں یہ خوشنما احساس بھر چکا تھا، وہ کتنی اہم ہے اس کے لیے۔ وہ جانتی تھی وہ شخص اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ اس کی شدتوں سے ہی تو وہ خوفزدہ تھی۔ اس کی بات پر بازوؤں کا مضبوط حصار قائم کرتے اسے پرسکون کیا۔ آپ نہیں سمجھتے، میں نہیں برداشت، پلیز۔ اس کے سینے سے لگے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ بے حال سی ہوئی تھی، اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش میں تھی جو آج ناممکن سی تھی۔ مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت مسز وجدان، بہت برا ثابت ہوگا ورنہ۔ وہ دور ہٹتی کہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کا سانس روک چکا تھا، اس کا چہرہ اپنے قریب ترین کر چکا تھا، اس کے خود کو روکتے ہاتھ گرفت میں لیے۔ مجھے عشق ہے ان آنکھوں سے جن میں صرف میرا عکس ہو۔ اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ مجھے عشق ہے تمہارے ان گالوں سے جن پر سرخی لانے کا باعث صرف میری محبت بنے۔ اس کے گالوں پر جھکتے کہا، وہ سن ہوتے اس کا ہر عمل سہن کر رہی تھی۔ مجھے عشق ہے ان ہونٹوں سے، بہکتے لہجے میں اس کے چہرے پر جھکتے، اس کی کنپٹی سے ہوتے ہونٹوں تک کا فاصلہ طے کرتے۔ وہ اس کے رہے سہے حواس بھی ختم کر چکا تھا۔ وہ اس کی سیاہ ٹی شرٹ جگڑتے پرے ہٹانے کی ناکام کوشش میں بے حال تھی، جو مزید اس کی سانسیں خود میں الجھا رہا تھا۔ لمس کو لگ رہا تھا اب نہ چھوڑا تو وہ مر جائے گی، جس کا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سانس تھمنے پر بے بسی سے اب آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کی بکھری سانسیں دیکھ اسے رحم آیا۔ وہ بمشکل دور ہوا تھا، اس کے چہرے میں اس کی محبت سے ملی سرخیاں، لرزتا وجود، بھیگے سرخ لب پھر سے اسے بے خود کر رہے تھے۔ وہ دوبارہ جھکتا کہ فوری سے پہلے اس کے سینے میں روتے منہ چھپا چکی تھی۔ نہ کریں، میں یہ شدتیں نہیں برداشت کر پا رہی، اس سے زور سے لپٹے کہا۔ بنودھی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی حیا سے جھکی آنکھیں مزید بوجھل کر چکا تھا۔ وہ اب ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، پلیز نہ کریں وجھ، روحان سے ہوتے پاگل ہوتی سانسوں سے اس کی باہوں میں کہا۔ اس کی چند جسارتوں سے وہ بے حال تھی۔ اسے بیڈ پر لاتے لٹایا۔ مجھے اس وقت تم چاہیے ہو، پوری طرح سے۔ اس کے خود کو روکتے ہاتھ تکیے سے لگا چکا تھا۔ وہ تو پہلی شدتوں سے ہی نہیں سنبھلی تھی
جب اس کے سلگتے لمس اب جا بجا اپنے وجود پر محسوس ہو رہے تھے۔ وجدان ش- شاہ بے بسی سے اس کی گرفت میں پکارا تھا۔ گردن سے چہرہ ہٹاتے اسے دیکھا۔ یو ٹرسٹ آن می، اس کا خوف دیکھتے اس کے ماتھے کو نرمی سے چومتے آنکھوں میں دیکھا۔ بولو، اس کا اپنے کندھے پر دھرا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ بکھری سی بے حال حالت میں گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ پھر اس کے بکھرے بال چہرے سے ہٹائے تھے۔ مم، مجھے ٹائم چاہیے ایکسیپٹ کرنے کو، پر پلیز میری سانس۔ اس کی شرٹ جکڑتے آنسو سے آخری حربہ استعمال کیا۔ ایک لمحہ بھی نہیں۔ آئی نیڈ یو رائٹ ناؤ۔ اس کی کان کی لو پر جھکتے ہلکا سا دانتوں تلے دبایا۔ اپنی بات اور عمل سے اس کی سانس سے حلق میں اٹکا چکا تھا۔ آج رات خلاصی نہیں تھی۔